تین آدمی میں سے دوسرا آدمی وہ ہے، اگر کوئی بہادر ہے تو اگر کوئی ایسا لڑائی کا موقع آ رہا ہے کہ وہاں پر انسان کو بہادری کا موقع ہے تو وہ وہاں پر دکھائے جوہر اپنی بہادری کے، لیکن گھر میں بہادری دکھائے، محلے میں جھگڑتا پھرے، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑتا پھرے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹا تین آدمی تین ہی موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر ایک حلیم، بردبار، غصے کے وقت۔ نمبر دو بہادر، لڑائی کے وقت۔ اور نمبر تین دوست، غربت کے وقت۔ تین نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے، اور کچھ لوگ ان کو جو ہے نبی نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے صالح ترین لوگوں میں سے تھے۔ تو کچھ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو نبی نہیں مانتے۔ تو نبی کی حیثیت سے ہم نے علیہ السلام کہا، اور نیک ہونے کی حیثیت سے آدمی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتا ہے۔ بہرحال حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا تین آدمی تین ہی موقع پر پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر ایک حلیم۔ حلیم ایک تو یہ ہوتا ہے، حلیم کا مطلب کہ انسان جیسے ہی کوئی غصہ دلائے تو اس کو غصے کو پی جانے والا ہو۔ قرآن نے جیسے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، یعنی غصے کے موقع پر بھی غصہ نہ آئے ان کو، غصے کے موقع پر بھی غصہ نہ کریں، یہ ہے حلیم۔ اور ایک ہوتا ہے وقار کے ساتھ چلنا، ایک رعب اور چہرے پہ ہوتا ہے ان لوگوں کے، لیکن اصل وہی ہے کہ انسان غصے کے وقت غصہ نہ کرے۔ اور حلیم، حلم جس کے اندر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ علم سے نواز دیتا ہے۔ علم اور حلم کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ جو عالم ہوگا وہ حلیم بھی ہوگا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عالم تو ہوتے ہیں لیکن حلیم نہیں ہوتے، تو ان کے علم میں کمی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یقینی طور سے جو علم سے بہرہ مند ہوگا، جو علم والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، اس کے اندر حلم ضرور پایا جائے گا۔ علم عین سے ہے اور حلم جو ہے وہ ہا سے ہے، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو بھی علم کہہ دیتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ حلم ہے، یہ جو ہے وہ حلم، وہ علم ہے۔ علم مانے جاننا اور حلم مانے بردبار ہونا، تو دونوں کا فرق بھی سمجھنا چاہیے، اور دونوں کا علم سے بڑا گہرا رشتہ ہے حلم کا۔ تو اس لیے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حلم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر حلم ہے تو یقینی طور سے وہ عالم بھی ہوگا۔ اس لیے یہ والی نصیحت حضرت لقمان نے جو فرمائی اپنے بیٹے کو بہت ہی کارگر ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حلم کی صفت پیدا فرمائے، آمین۔ نمبر دوسری جو صفت ہے وہ فرمایا کہ بہادر، لڑائی کے وقت، یعنی تین آدمی میں سے دوسرا آدمی وہ ہے، اگر کوئی بہادر ہے تو اگر کوئی ایسا لڑائی کا موقع آ رہا ہے کہ وہاں پر انسان کو بہادری کا موقع ہے تو وہ وہاں پر دکھائے جوہر اپنی بہادری کے، لیکن گھر میں بہادری دکھائے، محلے میں جھگڑتا پھرے، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑتا پھرے، تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ یعنی خاص طور سے عورتوں کے اوپر ظلم کرے تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان تو وہی ہے کہ جو مطلب غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھے۔ تو اس لیے اس کا تعلق پہلے نمبر سے ہے، جو مطلب غصے کے وقت غصے میں قابو رکھے تو وہ حقیقت میں پہلوان ہے۔ ایسے ہی وہ بھی اسی طرح بہادر ہے جو ایسے موقع پر بہادری دکھائے کہ جس وقت بہادری دکھانا چاہیے بلکہ غلط جگہ پر بہادری نہ دکھائے، مسجدوں میں بہادری نہ دکھائے، پڑوسیوں کے ساتھ بہادری نہ دکھائے، گھروں کے اندر بہادری نہ دکھائے، بلکہ وہاں پر غصے کو قابو میں رکھے اور اپنی طاقت کو قابو میں رکھے اور صحیح موقع پہ اس کا استعمال کرے۔ اور نمبر 3 بتایا دوست، غربت کے وقت۔ حقیقت میں دوست مطلب ہے ہمدرد کا، غم خار کا، غم گساری کرنے والے کا، آپ کا جو مطلب ہم نوا ہے، آپ کا جو دل میں درد رکھنے والا ہے، وہ کس وقت سامنے آتا ہے؟ جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
اچانک اس کے اوپر کوئی وقت پڑ گیا تو اس وقت میں جو دوست حقیقت میں ہوگا تو وہی اس کے کام آئے گا، وہی اس کے لیے جو ہے سامان مہیا کرے گا، وہی اس کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے گا، وہی اس کے لیے جو ہے سہولتیں میسر کرے گا۔ تو حقیقت میں دوست وہی ہے جو آرام اپنے دوست کو پہنچائے، ایسے نہیں کہ صرف نام کا دوست ہو اور کام کے وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو جھاڑ لے، اپنے پلے کو جو ہے جھاڑ لے، بلکہ یہ تینوں نصیحتیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑی کارگر ہیں، اور ان نصیحتوں کو سامنے رکھ کر اگر انسان زندگی گزارے گا تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اور اس کے کردار اور اخلاق میں بھی سدھار بہت ہوگا، اور وہ نمونہ اخلاق بن جائے گا۔ لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے دیکھو کتنا شریف آدمی آ رہا ہے، کتنا کریم النفس آدمی آ رہا ہے۔ اس لیے اگر انسان کو بہترین اخلاق والا بننا ہے اور معاشرے کے اندر نیک نام ہونا ہے، خوش نام ہونا ہے، تو ان تینوں صفتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں صفات کو بہت خوبی کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔